شکریہ ڈاکٹر ہما میر، بہت شکریہ۔ مجلس صدارت کے معزز اراکین، خواتین و حضرات، میں بغیر کسی تمہید کے اپنے مقالے کا آغاز کروں گی۔ اس تحریر کا عنوان ہے ادب، ادیب اور قاری۔ صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جب میں یہ لکھ رہی تھی تو میرے پیش نظر ایک عام لکھنے پڑھنے والا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو ادبی کانفرنسوں اور ادبی میلوں میں شرکت کرتے ہیں اور ان کی رونق بڑھاتے ہیں، کتابیں خریدتے ہیں، لکھتے پڑھتے ہیں، لیکن ادیب نہیں ہوتے ہماری ادیب برادری سے کے لیے یہ لوگ سب بہت ظاہر ہے بہت اہم ہیں، اور انہی کے لیے میں نے یہ جو تحریر ہے یہ لکھی۔ ادب، ادیب اور قاری۔ ہر ادبی عہد اپنے غالب ادبی رجحان کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کی میعاد طے شدہ نہیں ہوتی، یعنی کوئی ایک ادبی عہد 200 برس کا بھی ہو سکتا ہے اور کوئی 100، 50، 60 وغیرہ کا بھی۔ کسی ادبی زمانے کی پہچان اور تقسیم اس کے گزر جانے کے کئی برس بعد بھی ممکن ہے۔ 1920 سے لے کر 2020 تک ایک صدی تو مکمل ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ادبی عہد نہیں ہے۔ 1920 سے 1936 تک کا زمانہ ایک عہد کے اختتام اور دوسرے کے آغاز کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد سے آج تک کے زمانے کو بھی میرے خیال میں 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس تقسیم کی حدود بھی بہت واضح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایک غالب رجحان کے ساتھ ساتھ کئی اور سلسلے بھی سفر میں رہتے ہیں، اور کسی کے بھی راستے اور منزل کے بارے میں حتمیت سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض مسائل اور موضوعات ہر زمانے میں زیر بحث رہتے ہیں، ان کی صورت بدلتی ہے، معنویت قائم رہتی ہے۔ یہاں جو سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ بھی خاصا پرانا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کی بھی معنویت زائل نہیں ہوئی، کیونکہ عام آدمی چاہے عادتاً ہی اور بغیر دلیل ہی کے صحیح یہ سوال اکثر پوچھتا ہے کہ معاشرے میں ادب کی حیثیت کیا ہے۔ اس معاملے کو کسی قدر سمجھنے کے لیے آغاز بھی ایک پرانے اور عام سے سوال سے کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ کہ ادب کیا ہے؟ کیا 100 برس میں اس کی تاریخ میں کوئی تبدیلی یا اضافہ ہوا؟ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس سوال کا جواب کسی تخلیق کار کی بجائے عام پڑھنے والوں سے لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ ادب سے کیا توقعات رکھتے ہیں، ان کے نزدیک ادب کیا ہے، اور کیا یہ ان کے معاشرے پر، ان کی زندگیوں پر کسی بھی صورت میں اثر انداز ہوا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے میں نے ایک سوال نامہ تیار کیا جس میں 3 سوال تھے، اور اسے بغیر کسی تخصیص کے یعنی رینڈملی چند لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ان لوگوں کے بارے میں مجھے قطعی طور پر یہ علم نہیں تھا کہ وہ ادب یا سنجیدہ ادب کے قاری ہیں یا نہیں۔ پہلا سوال تھا ادب کیا ہے؟ اس کے کچھ اس طرح کے جوابات آئے۔ ادب معاشرے کا عکاس ہے، تخیل کا اظہار ہے، جذبات، احساسات، تعلقات کو سمجھنے میں معاون ہوتا ہے، ماضی سے رشتہ قائم کرتا ہے اور مستقبل کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ ادب زبان کا سرمایہ ہے۔ دوسرا سوال تھا ادب سے کیا توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ اس کے جوابات کچھ یوں تھے: معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے، فکر کی سمت نمائی کرے، معاشرے کی درست عکاسی کرے، الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے میں مدد فراہم کرے، رواداری، امن اور ہم آہنگی کو فروغ دے، زبان، تہذیب اور تمدن کے فروغ کا ذریعہ ہو۔ کسی نے یہ بھی لکھا کہ ادب بچوں کے لیے تخلیق کرنا بہت ضروری ہے۔ تیسرا سوال تھا کیا ہمارا ادب معاشرے پر اثر انداز ہوا ہے؟ اس سوال کے جوابات کچھ یوں تھے: آج جس طرح ادب تخلیق کیا جا رہا ہے وہ انسانوں اور معاشرے کے زوال کا ذمہ دار ہے۔ دور حاضر میں ہمارا ادب معاشرے پر مثبت طور پر اثر انداز نہیں ہو رہا۔ آج کل ہم ادب کو معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال نہیں کر رہے۔ اصل میں ہمارے ہاں اچھے لکھنے والوں کا نہیں بلکہ اچھے پڑھنے والوں کا فقدان ہے۔ قاری کی تفہیم کمزور ہے۔ آج سے چند برس پہلے جب زندگی اور اس میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کی رفتار اتنی تیز نہیں تھی، اس وقت ادب سے تعلق زیادہ مضبوط اور گہرا تھا۔ چند برسوں سے ہم من حیث القوم ادب سے دور ہو گئے ہیں۔ اب جو کتاب ڈرامے کی صورت میں ٹی وی پر آ جاتی ہے وہی مشہور ہوتی ہے۔
اور یہ کہ اردو زبان سے دوری نے ہمیں ادب سے مستفید نہیں ہونے دیا۔ ادب سے متعلق یہ ایک عام آدمی کے جوابات ہیں، اور یہ جوابات اچھے خاصے معقول ہیں، اور اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ عام لوگ ادب سے مکمل طور پر لا تعلق۔ ایک بات جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ ادب سے جن توقعات کی وابستگی کا ذکر ہوا ہے ان میں تفریح کی فراہمی کا عنصر کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ گویا ادب سے تفریح کا ذریعہ ہونے کی ذمہ داری اب کہیں اور منتقل کر دی ہے۔ ادب کے سپرد صرف اصلاح کا کام رہ گیا ہے۔ پچھلے 30، 40، 50، 60 برسوں میں ادب کی تفریح فراہم کرنے کے رول سے دستبرداری کب ہوئی؟ بہت نوازش، بہت شکریہ۔ ہم سب آپ کو بہت توجہ سے سن رہے تھے اور ایسا گمان نہیں ہو رہا تھا کہ آپ آن لائن، لگ رہا تھا کہ شاید آپ سچ مچ یہاں موجود ہیں اور حاضرین سے خطاب کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ۔